اچھا جی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے باب الوسوسہ کی پہلی حدیث پڑھ لی تھی، آج آگے پڑھتے ہیں۔ دیکھو مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنہ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوا انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان نتکلم به۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہم اپنے دلوں کے اندر ایسی باتیں پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں اس بات سے کہ ہم اس کے اوپر تکلم کریں، مطلب ہم اس کے اوپر بات کریں تو ہم اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں۔ قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اوقد وجدتموہ، کیا یقیناً تم لوگ اس طرح کی کیفیت محسوس کرتے ہو اپنے دلوں کے اندر؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، نعم، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم ایسی باتیں محسوس کرتے ہیں۔ قال ذاک صریح الایمان، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو صریح ایمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو صریح ایمان ہے۔ تو یہ کچھ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اپنے وسوسے کے متعلق بات کرنے کے لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایسے وسوسے محسوس ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی زبان کے اوپر لانا، اس کو ہم بہت بڑی بات تصور کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوقد وجہ، جی آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو، ہیلو، جی آ رہی ہے آواز۔ لیکن ہاں ہاں جی استاد جی، میں میں کب کب پہلے پہلے آ رہی تھی پتہ نہیں استاد جی، پتہ نہیں، آپ میرے پاس تو نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، اچھا، میری میری آواز ڈبل مجھے آ رہی ڈبل ہے۔ ڈبل آ رہی ہے۔ چلو چلو دیکھو، دیکھو، تو اللہ تو کے رسول کے اللہ کے پاس رسول کچھ کے آواز سے پاس آپ لوگوں آواز کو صاف سن پا رہی ہے صحیح طریقے سے؟ جی اب صحیح ہے۔ دیکھو، دیکھو، تو اللہ تو کے اللہ رسول کے کے رسول کے پاس پاس میں یہ کہہ رہا میں تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے دلوں کے اندر ایسی باتوں کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو زبان پہ لے کر آئیں تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم ان کو بہت بڑا مطلب بڑا گناہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو اس کے اوپر بات کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا واقعی تم لوگ اس طرح کی باتیں اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، ہم اس کو اپنے دل میں ایسی باتیں محسوس کرتے ہیں، اس طرح کی بات۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ بالفرض سے کسی آدمی کو وسوسہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہے یا نہیں، یا قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس طرح کی باتیں وہ ان کو بالفرض اس طرح کا وسوسہ آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تاکیداً اس زمانے کو اللہ کے رسول نے دوبارہ ان سے دریافت کیا کہ بھئی کیا واقعی آپ لوگوں کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا ہمیں وسوسے آتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وسوسوں کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے، ذالک صریح الایمان، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ صریح ایمان ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو صریح ایمان ارشاد فرمایا، کیونکہ دیکھو آدمی ہر اس درخت کے اوپر پتھر مارتا ہے جس درخت میں پھل ہو، جس میں کانٹے ہو وہاں پر پتھر نہیں مارتا، جس میں پھل ہوگا تو وہاں پر پتھر مارے گا۔ اسی طرح اس جو ہے تو گھر سے چوری ہوتی ہے جہاں پر مال پڑا ہو، جو گھر ہے پہلے سے خالی وہاں سے کوئی چوری کیا کرے گا؟ تو مطلب یہ کہ شیطان ہے، تم لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے، تو یہ شیطان تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہارے دلوں کے اندر ایسے وساوس کو ڈالتا ہے تاکہ تمہاری ایمان کو وہ خراب کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وعنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی الشیطان احدکم کہ تم میں سے شیطان تمہارے پاس آتا ہے فیقول پھر کہتا ہے من خلق کذا یہ کس نے پیدا کیا، من خلق کذا یہ کس نے پیدا کیا، حتی یقول یہاں تک کہ وہ کہتا ہے من خلق ربک تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، پھر وہ یہ بات حتی یأتی شیطان یہاں تک کہ شیطان اس کو پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ من خلق کذا من خلق کذا یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے، حتی یقول من خلق ربک فیضا بلغہ جب ایسی سوچ کو پہنچے تو فلیستعذ باللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، ولینتہی اور رک جائے، پھر اور باتیں نہ سوچے، بس اللہ کی پناہ کو طلب کرے، ایسی سوچ کو پہنچے۔ تو مطلب ہے کہ شیطان تم میں سے کسی ایک آدمی کے پاس آتا ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، آدمی کو ویسے ہی وسوسے جب آنے لگتے ہیں نا، غلط وسوسے، ٹھیک ہے، دین کے بارے میں وسوسے، ایمان کے بارے میں وسوسے، آخرت کے بارے میں وسوسے، تو بس یہ شیطان کی طرف، کیوں میں پہلے کہا نا کہ اگر غلط چیز کا تصور ذہن میں آتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، نیک چیز کا تصور اگر ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم اس طرح غلط وساوس تمہارے ذہن میں آنے لگے تو سمجھو بس یہ شیطان ہے، یہ کیا ہے، شیطان ہے، اور فوراً اعوذ باللہ پڑھو، فلینتہی، اور اس کے بعد تم سوچنے سے رک جا۔ ایک ہے کہ سوچ کا آ جانا، دوسرا ہے سوچ کی مہمان نوازی کا۔ سوچ کا آ جانا برا نہیں ہے، سوچ تو آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو صحابہ کو بھی آتے تھے، جیسے صحابہ کے اوپر سوال کی حدیث گزر گئی کہ ہمیں اس طرح کے غلط وساوس آتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ تو سوچ اور وساوس کا آ جانا تو برا نہیں ہے، ہاں ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کو پھر طول دینا، خود سے پھر مزید سوچنا، یہ برا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کرے، فلیستعذ باللہ، وہ اعوذ باللہ کہے، ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ مانگے، یعنی کہ اعوذ باللہ کہے یا معوذتین کہے، آخری دو صورتیں اس کو پڑھے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، آیت الکرسی پڑھے، آمن الرسول یہ پڑھے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، وضو میں رہے، ٹھیک ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے پڑھے، یہ اذکار جو ہیں ان سے شیطان دور بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے وعنہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون، لوگ مسلسل سوال کریں گے، حتی یقال یہاں تک کہ کہا جائے گا ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ الخلق، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ومن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، ومن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله، کہ لوگ آپس میں سوال کریں گے، ہاں بھائی یہ اللہ نے پیدا کیا، یہ چیز اللہ نے پیدا کی، یہ اللہ نے پیدا کی، پھر وہ کہیں گے اچھا بتاؤ بھائی اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، سمجھا گئی بات؟ تو یا تو مطلب یہ کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے دہریہ قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے غلط سوالات کریں گے، اور یا کیا ہے کہ شیطان لوگوں کے دلوں کے اندر اس طرح کی وساوس ڈالے، تو جب ایسے وساوس آنے لگی فَلْيَقُلْ، بس فوراً کہہ دو آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔
اچھا جی، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ وقال وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير یا فأسلم لا يأمرني بخير. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی بندہ ہے اس کے پاس دو ساتھی بھیجے جاتے ہیں، اس کے ساتھ دو جو بھی شخص ہو اس کے ہمراہ جنوں میں سے ایک جن وہ بھی قریب ہو من الجن، اس کے پاس ایک جن ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے وہ قریب ہو من الملائکہ، اور ایک اس کا ساتھی فرشتہ مقرر ہوتا ہے. تو جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ دو ساتھی موجود ہوتے ہیں، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک جن ہوتا ہے ہر ایک انسان کے ساتھ. ٹھیک ہے، وقال اللہ صاحب نے کیا اے اللہ کے رسول آپ کے پاس بھی اس طرح شیطان ہے، مطلب آپ کے اوپر بھی ایک شیطان مقرر کیا گیا ہے. قال تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِيَّايَ ہاں ہاں میرے پاس بھی ایک شیطان مقرر ہے. ٹھیک ہے، اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان گناہ کا ہو گناہ کی وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کی ترغیب دیتا ہے. فرشتہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کی ترغیب دیتا ہے، نیکی کے الہامات دلوں کے اندر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شیطان کے کام کرتا ہے. اور فرشتہ نیکی کے الہامات دل میں ڈالتا ہے، یہ فرشتے کا کام ہے. تو اللہ کے رسول کو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح دو ساتھی مقرر ہیں؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی. ٹھیک ہے، لیکن فَأَسْلَمُ لَا يَأْمُرُنِي بِخَيْرٍ، لیکن میں اس سے محفوظ ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ مجھے بھلائی کی مشورہ دیتا ہے. اللہ کے رسول کو شیطان بھی بھلائی کا مشورہ دیتا ہے. تو فَأَسْلَمُ میں محفوظ ہوں، یا اسلم وہ اسلام لے کر آ گیا. ٹھیک ہے، مجہول کے ساتھ پڑھو تو وہ مسلمان ہو گیا. سمجھا گئی بات؟ اسلم اگر ماضی کا صیغہ پڑھے تو پھر ایسے کہیں گے مسلمان ہوں گے، اور اسلم واحد متکلم مجہول کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہ ماؤ سے محفوظ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ہے. سمجھا گئی بات؟ اور وہ بڑی بھلائی کے کام کا حکم کرتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اسلمات کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر شیطان کیسے مسلمان ہوں گے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. اس اعتراض کی وجہ سے بعض علماء نے جو ہے تو اس کو ماضی کے معنی میں کیا. کس کے معنی میں؟ اس کو متکلم کسی کے معنی میں کیا. سمجھا گئی بات؟ کہ اسلم مجھے محفوظ کیا گیا یا میں اس سے محفوظ ہوں. متکلم کا صیغہ چاہے معلوم کے ساتھ کرو یا مجہول کے ساتھ. اسلم ٹھیک ہے، یا اسلم. ٹھیک ہے، صیغہ متکلم فی المضارع معلوم. اچھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں ماضی کا صیغہ صحیح ہے، اور اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ شیطان اللہ کے رسول کا تابعدار بن گیا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا تابعدار بن گیا، اور اللہ کے رسول کو وہ نیک کاموں کا حکم ہے. تو جو بھی انسان ہوتا ہے ہر ایک انسان کے ساتھ اس طرح ایک شیطان لگا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی مقرر ہوتا ہے. شیطان نیکی کا حکم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیکی کے وساوس اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور فرشتہ جو ہے تو وہ شیطان جو ہے تو گناہ کے وساوس اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور فرشتہ نیکی کے وساوس. ٹھیک ہے، اچھا.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے انسان کے جسم میں۔ خون کی طرح دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو انسان کے اوپر قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا تو یہ حقیقت پر بھی مروی ہے، معمول ہے کہ جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں وہاں شیطان جو ہے تو انسان کی جسم میں دوڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا یہاں پر مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں وساوس ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے دل میں وساوس ڈالتا ہے۔ تو حقیقی معنی اگر لیں تو پھر معنی کیا ہوگا کہ شیطان انسان کے اندر گھس کر جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں وہاں شیطان دوڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کا مجازی معنی لیں تو پھر مجازی معنی یہ ہوگا کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس کے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، پاؤں کو کنٹرول میں کرتا ہے، آنکھوں کو کنٹرول میں کرتا ہے، کان کو کنٹرول میں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے غلط غلط کام کرواتا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مجازی معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسه الشیطان حین یولد۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بنی آدم ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان ضرور چھوتا ہے۔ ما من بنی آدم مولد الا یمسه الشیطان حین یولد، کہ جب بھی وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ضرور چھوتا ہے۔ فیستحل صارخا من مس الشیطان، پھر وہ چیخ مارتا ہے شیطان کی چھونے کی وجہ سے، غیر مریم وابنہا، سوائے بی بی مریم اور اس کے بیٹے کی۔ آگے حدیث بھی ہے وعنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاق المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، کہ بچے کی چیخ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہوتے ہی وہ ایک چیخ مارتا ہے، ہر ایک بچہ اس طرح ہوتا ہے، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ چیخ مارتا ہے۔ تو وہ چیخ کیوں مارتا ہے؟ اس لیے کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کھوپ کے اندر اس کو چھیڑتا ہے، اس کو انگلی کے ساتھ مارتا ہے، تو وہ بچہ درد کی وجہ سے چیخ مارتا ہے، وہ بچہ درد کی وجہ سے چیخ مارتا ہے۔ اور سوائے کس کے؟ بی بی مریم کی اور اس کے بچے کی، ان دونوں کو شیطان نے نہیں چھوا تھا۔ بی بی مریم کی اپنی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بیٹا کیونکہ وہ اس کی والدہ نے دعا کی، بی بی مریم کی والدہ نے دعا کی انی اعوذ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بیٹے کو، بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی محفوظ کیا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو شیطان نے نہیں چھوا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول کو چھوا تھا یا نہیں چھوا تھا؟ تو بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں چھوا، سمجھ گئے؟ اور یہاں پر جو استثناء کی گئی ہے کہ غیر مریم وابنہا، تو اصول یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام کے حکم سے خارج ہوتا ہے، اصول یہ ہے عادتاً متکلم اپنے کلام کے حکم سے خارج ہوتا ہے۔ مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے دیکھو دیوار پہ لکھا ہوتا ہے یہاں لکھنا منع ہے، جو ابھی کیا لکھتے ہیں؟ یہاں لکھنا منع ہے، تو جو لکھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خود بھی تو لکھ رہا ہے، لیکن لکھ رہا ہے کہ یہاں لکھنا منع ہے، اور خود کیا کر رہا ہے؟ خود بھی تو لکھ رہا ہے،
تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی متکلم اپنے کلام کے حکم سے خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو لکھ رہا ہے یہ خود اپنی لکھائی کے اس حکم سے خود خارج ہے، یہ لکھائی دوسروں کے لیے. یا یہ کہ استاد جو ہے تو آتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہے وہ شرارتیں کرتے ہیں، تو ایک بچے کے ہاتھ میں ڈنڈا تھما کے کہتا ہے سب کو مارو، اس کمرے کے اندر جتنے بھی ہیں یہ سب کو مارو. تو کیا وہ استاد کو مارے گا؟ نہیں، استاد کو تو نہیں مارے گا. کیوں؟ اس لیے کہ متکلم اپنے کلام کے حکم سے خارج ہوتا ہے. یہاں پر اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ سیاق المولود حین یدعو نزغۃ من الشیطان، یا اوپر جو حدیث گزر گئی، ٹھیک ہے، کہ ما بین بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان، تو اس کلام کے حکم سے اللہ کے رسول خارج ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر ایک بنی آدم کو چھوا. اور اللہ کے رسول چونکہ متکلم ہے تو متکلم اپنے کلام کے حکم سے خارج ہوتا ہے، تو یہ فضیلت اللہ کے رسول کو بھی حاصل ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اور بعد میں کہا کہ بالفرض اگر چھوا بھی ہو تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جزوی فضیلت حاصل ہے، باقی کلی فضیلت اللہ کے رسول کے پاس ہے. باقی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے رسول کو حاصل ہیں، صرف یہ ایک جز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی مطلب یہ کہ شیطان چھوتا ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ کچھ بولتا نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر اس کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مارتے ہیں، اس کو ہلاتے ہیں تاکہ بچہ کچھ بولنے لگے. سمجھ گئے؟ اور جو بچہ بولتا ہے تو ڈاکٹر اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ بچہ تو ٹھیک ہے، صحت مند ہے، تو یہ بچہ بول سکتا ہے، یہ بچہ صحیح ہے، زندہ ہے. اور اگر بچہ نہیں بولتا تو پھر ڈاکٹر حضرات ڈاک جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں بول رہا، پھر وہ اس کو جو ہے تو زبردستی اس سے باتیں نکلواتے ہیں، اس سے چیخ نکلواتے ہیں زبردستی، ٹھیک ہے. شیطان کی پٹائی سے اگر نہیں چیختا تو پھر ڈاکٹر اس کا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی جلدی کرو، کچھ نہ کچھ بولو تاکہ گھر والے خوش ہو جائیں. تم جب تک ڈرو گی نہیں تو وہ ہنسیں گے نہیں. اچھا جی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا عرش پانی کے اوپر رکھتا ہے، ثم یبعث سرایاه یفتنون الناس، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتے ہیں کہ یفتنون الناس، کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. فادنا منهم منزلۃ اعظم فتنۃ، ان میں سے سب سے قریب شیطان کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑی گمراہی پھیلا کے آتا ہے. یجیء احدهم، ان میں سے ایک آتا ہے فیقول، وہ کہتے ہیں فعلت کذا و کذا، میں نے یہ گمراہی کی، فیقول ما صنعت شیئا، کچھ بھی نہیں کیا. ثم قال یجیء احدهم، پھر دوسرا آتا ہے یقول ما ترکت حتى فرقت بین هو بین امراته، قال فيدنيه منه ويقول نعم انت، قال الاعمش اراه، قال فيلتزمه. تو پھر ایک آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کی، تو راوی کہتے ہیں کہ پھر شیطان جو ہے تو اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور تو کہتا ہے تم نے بڑا اچھا کام کیا. اور پھر اس کو آمش کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا یا راوی نے یہ بھی فرمایا کہ پھر اس شیطان اس کو گلے لگاتا ہے. تو یہاں پر جو فرمایا کہ یضع عرشہ علی الماء، پانی کے اوپر اپنا عرش بچھاتا ہے، تو یا تو حقیقت پر محمول ہے، ٹھیک ہے، حقیقت پر محمول ہے، کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے، ایک آگے مشکات کے آگے ابواب میں ہوگی، غالباً دوسری جلد میں ہے، کہ وہاں پر ابن سیاد کو اللہ کے رسول نے فرمایا ما ترا، تم کیا دیکھتے ہو؟ تو ابن سیاد نے کہا ارا عرشا علی الماء، میں پانی کے اوپر عرش دیکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارا عرش ابلیس علی البحر، تم سمندر کے اوپر ابلیس کا عرش دیکھ رہے ہو. تو یا تو یہ حقیقت پر محمول ہے، ٹھیک ہے، کہ سمندر کے اوپر حقیقتاً یہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے، گویا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حیثیت کے مقابلے میں پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر سب سے زیادہ جو یہ بندہ خوش، یہ شیطان جو خوش ہوتا ہے، کس سے خوش ہوتا ہے؟ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، کیونکہ جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو، دیکھو اس سے پھر دو خاندانوں کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے، پورا گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے، بچے رل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپس میں اور کیا ہے، آپس میں پھر اور بھی جو ہے تو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شیطان اس کو اپنے ساتھ گلے لگاتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا. کیوں؟
اس لیے کہ تم نے 2 خاندانوں کو تباہ کر دیا، 2 خاندانوں کو برباد کر دیا، اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلے ٹائم پورا ہو گیا، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے.